إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا دین مکمل فرمایا اور ہمیں اپنی نازل کردہ شریعت کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا۔ درود اور سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ، آخری اور افضل نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین پوری امانت و دیانتداری کے ساتھ امت کو حوالے کیا اور امت کو ہدایت کی روشن شاہراہ پر چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی تشریح اور تفصیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی اور وافی ہے، اور انہی دونوں کے اندر ہمارے لیے ہدایت اور نور ہے، اور انہی دونوں پر عمل پیرا ہونے میں ہماری دنیاوی سعادت و کامرانی اور اخروی فلاح و نجات۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا۔ ضلالت کا تعلق دنیا سے، فلا یضل فی الدنیا، ولا یشقى بدبخت نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، خائب و خاسر نہیں ہوگا آخرت میں، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس شریعت کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا اولیاء کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر کسی کی آپ پیروی کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے سوا اس کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ لیکن اس واضح ہدایت کے باوجود اور نصیحت کے باوجود اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن مجید میں شریعت منزلہ کی اطاعت و پیروی کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے، بکثرت آیات بھی ہیں، بکثرت احادیث بھی ہیں۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت جو عام طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کی، بلا چون و چرا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، تو وہ بہت بڑی کامیابی سے دوچار ہوا، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا، اگر وہ نافرمانی کفر کی حد تک ہے
تو دائمی جہنمی ہوگا، اور اگر فسق و فجور کی حد تک ہے، کفر اور شرک کی حد تک نہیں ہے، تو معاملہ بندے کا اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو دے۔ اسی طریقے سے معصیت کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی، نافرمانی کرنے والوں کی۔ سورہ نور کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو فتنہ نہ دھر دبوچے، یعنی کفر و نفاق کے وہ شکار نہ ہو جائیں، اور اگر یہاں بچ گئے تو اللہ رب العالمین کے عذاب علیم سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ فتنہ کی تفسیر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کفر سے۔ آج نبی کے ایک حکم کی مخالفت کرو گے، کل دوسرا حکم چھوڑو گے، پرسوں تیسرا حکم چھوڑو گے، رفتہ رفتہ کفر کرنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی اہمیت کو سمجھو گے کہ نبی کا فرمان ہے، یہ در حقیقت اللہ کا فرمان ہے، تب دین کی اہمیت اور حقیقت کا تمہیں علم ہوگا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت ہمارے شرک میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنہ، فرماتے ہیں کہ فتنہ سے مراد شرک ہے۔ ہو سکتا ہے آج ایک حدیث کو چھوڑے گا، کل دوسری حدیث کو چھوڑے گا، اس کے دل میں کجی پیدا ہو جائے گی، کجروی پیدا ہوگی، پھر اس کے لیے شرک کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور عذاب العلیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ اگر حاکم وقت ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی آدمی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، بدعت کا مرتکب ہے، تو ولی امر پر ضروری ہے کہ وہ اس کی تنبیہ کرے، اس کو سزا دے، اس کو جیل رسید کر دے، جب تک کہ وہ اپنی بدعت سے باز نہ آ جائے، اپنے گناہ سے باز نہ آ جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکا، جیسے کہ ہم لوگ آزاد ہیں یہاں جمہوری ملک میں، تب تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے ایسے مخالفین کو، کہ کہیں دنیا میں عذاب سے دو چار نہ ہو جائیں، اور اگر بچ گئے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا پیش خیمہ ہے ان کے سامنے۔ بہرحال یہ سب آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع نصیحت فرمائی اپنی امت کو، کہا لوگوں تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں، ابو داؤد میں سنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بلیغ خطبہ دیا لوگوں کو۔ اس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ فرمایا لوگوں تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، یہ دیکھیے عالم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک بات ہے کہ جو بات آپ نے اللہ کے بتانے پر بتائی، آگے کے مستقبل کی جو خبر آپ نے دی اللہ کے بتانے پر، کیونکہ غیب کی بات کو، مستقبل کی بات کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اپنے جس نبی کو جس بات سے مطلع کر دے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ولا من خلفہ رصدا۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، وہ غیب کی جس بات کو چاہے اپنے جس رسول کو چاہے آگاہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے اور امت کو مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں ہم کو مستقبل کے خطرات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ انہی عظیم خطرات میں سے یہ ہے کہ کہا کہ جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ اختلاف امت کے زمانے میں نجات اور بچاؤ کس چیز میں ہے؟ فعلیکم بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو وہاں خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت ہے۔ اور جو چیز دین میں، عقیدے میں اور عبادت میں، عقیدے میں اور عبادت میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت جانو، دین میں لوگوں کا اضافہ سمجھو، اور بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بزرگوں، دوستوں، معاشرے میں جو بدعتیں رائج ہیں ان کی دو نوعیت ہیں۔ بعض بدعتیں تو وہ ہیں جو عبادت کے طور پر ثواب کے لیے کی جاتی ہے، جن کی اصل شریعت میں ہے ہی نہیں، دور نزدیک سے کوئی دلیل اس کی تائید میں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت کہیں دور دور تک آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بالکل ایک نئی عبادت ہے جس کو لوگوں نے گھڑ دیا۔ اسی طریقے سے لیلۃ المعراج منانا، کس سال میں، کس مہینے میں معراج نصیب ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بہت بڑا اعزاز تھا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے، نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی اور اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل تھی، لیکن اس میں علماء کا بڑا شدید اختلاف ہے۔ یاران طریقت نے 27ویں رجب کو اس کو مان لیا، مشہور قول ہے، حالانکہ یہ اتھینٹک قول نہیں۔
لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو 27 کی رات رجب ہوئی، 27 کی رجب کی رات میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج نصیب ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 2 سال یا 1 سال یا 3 سال علی حسب الاختلاف، اور مدینے کے اندر 10 سال آپ نے رجب کا مہینہ پایا، وہ تاریخ پائی، لیکن آپ نے کبھی اس دن میں جشن نہیں منایا۔ اگر یہ عزت اس رات کی وجہ سے ہے کہ اس رات میں اللہ نے آپ کو عزت دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اس رات کی قدر پہچاننی چاہیے تھی، اس رات میں خاص عبادت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس رات میں تو اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی، تو اس رات کی قدر کرنے کا سب سے زیادہ حق کس کو تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ نے تو اپنی مکی اور مدنی زندگی میں کبھی بھی اس رات میں کوئی اسپیشل عبادت نہیں کی، اور اگر آپ اس کی عزت اپنے نبی کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عزت دی تو ہم کو اس میں چراغاں کرنا چاہیے، خوشی منانا چاہیے، تو آپ سے زیادہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو زیادہ نبی سب سے محبت تھی، ان کو چراغاں کرنا چاہیے تھا، ان کو محبت منانی چاہیے تھی۔ تو ہم تو کسی خانے میں نہیں ہیں 1300-1400 سال کے بعد، ہم سے پہلے کی امت کا نے کہاں یہ منایا؟ تو اگر رات کی عزت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہیے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اگر ہمارے پیش نظر ہے تو ہم سے جو پیشرو ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان کو اس رات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کرنی چاہیے تھی۔ تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ جس کا اسلام میں کہیں دور تک پتہ نہیں ہے، اور آپ جلسہ بنا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں۔ ہجرت جس دن ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جشن منا رہے ہیں۔ قرآن مجید جس دن نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ غار حرا کی یاد میں، آپ اس دن کو منا رہے ہیں۔ تو یہ سب وہ عبادتیں ہیں یا ایسی عبادتیں گھڑ لی گئیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، بیس لیس ہے۔ لیکن اکثر جو بدعات ہے لوگوں کے اندر رائج، وہ بدعات ایسی ہیں کہ جن کی اصل تو شریعت میں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اپنے اپنے ڈھنگ سے کر کے بدعت کر دیا ہے۔ روزہ رکھنا عام طریقے سے اگر آپ سے کہا جائے نفل روزہ رکھنا تو آپ کہیے گا عبادت ہے، فضیلت ہے۔ نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام ثواب ہے، قبرستان کی زیارت کرنا ثواب کا کام ہے، شریعت نے ترغیب دی ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہیں، اصلاً عبادت ثابت ہیں، لیکن اگر ہم ان کو کسی وقت کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ اور خاص کسی کیفیت کے ساتھ خاص کر دیں تو اچھا کام بھی آپ کا بدعت ہو جائے گا۔ اب تہجد پڑھنا بہت اچھی عبادت ہے، اور ہفتے کی راتوں میں سب سے اچھی رات ہوتی ہے جمعہ کی، اور ہفتے کے دنوں کا سردار جمعہ کا دن۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں میں 6 دن تو تہجد نہیں پڑھوں گا، صرف جمعہ کی رات میں قیام اللیل کروں گا اور جمعہ کے دن روزہ رکھوں گا کیونکہ یہ سید الایام ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار، مسلم بخاری کی روایت ہے، لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین سائر اللیالی، تمام راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کی شب میں عبادت کرنا اور تمام دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن تعین آپ نے صرف ایک رات کی ہے جس تعین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت ہے، آپ سے ثابت نہیں، تو اس کو کہتے ہیں بدعت اضافیہ۔ ہے تو حقیقت میں وہ عمل صحیح، لیکن آپ نے اس کو اس طرح کا اضافہ کر دیا، ایسی نسبت کر دی، ایسے وقت کی طرف اس کی نسبت کر دی، ایسے وقت کے ساتھ خاص کر دیا کہ وہ چیز ہو گئی بدعت۔ ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کتنے اچھے اذکار ہیں، لیکن ہم لوگ گول بنا کر کے بیٹھ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ میں 100 200 کنکری ڈال دیں، یا کوئی کہے کہ سبحان اللہ، سارے جو اس دائرے کے اندر لوگ ہیں وہ سب کہے سبحان اللہ ایک آواز سے، ایک کنکری کو ہٹا دیں، پھر سبحان اللہ، پھر کنکری کو 100 مرتبہ ایسے کرو بھائی، الحمدللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، کیا کہنا، کتنا عظیم ذکر ہے، کتنا عظیم ذکر ہے، لیکن آپ کی یہ کیفیت جو ہے اجتماعی ذکر کی، اس نے اس کو بدعت کر دیا۔ میں نہیں کہتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ اس طرح ہے بیٹھتے ہیں جو مغرب سے لے کر عشاء تک دائرہ بنا کر کے بیٹھتے ہیں، اور ایک شخص لوگوں سے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے کلمے اللہ جو ایک ایک کلمہ آسمان و زمین کا وزن لیے ہوئے ہیں، لیکن جو کیفیت وہ کر رہا تھا، جس کیفیت سے وہ ذکر کروا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کو جب معلوم ہوا اور آپ آئے تو لوگوں کے پاس کھڑے ہو کے کسی کی نظر پڑی، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا ابو عبد الرحمن، ہم اللہ کی ذکر اور تسبیح ان کنکریوں پر کر رہے ہیں۔ کہا کہ ذکر و تسبیح نہ کرو،
اپنے گناہوں کو گن سکتے ہو تو گنو، نیکی ضائع نہیں ہوگی، لیکن اگر نیکی کا کام کر رہے ہو تو نیکی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی نہیں پھٹے، جن برتنوں میں آپ نے کھانا کھایا تھا وہ بھی نہیں ٹوٹے، وہ بھی گھر میں ان کے محفوظ ہوں گے ان کے ازواج مطہرات کے پاس، اور تم لوگوں نے بدعت کا کام کر لیا۔ تو ہم تو بھلائی کے ارادے سے بیٹھے تھے، کتنے ہی لوگ ہیں جو بھلائی کا ارادہ تو کرتے ہیں، نیت تو کرتے ہیں، لیکن بھلائی حاصل نہیں کر پاتے۔ بھلائی کے لیے صرف نیت کافی نہیں ہے کہ آپ بھلائی کی نیت کریں، دیکھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بھی مہر اس پر لگنی چاہیے، تب وہ بھلی بات ہوگی، ورنہ بھلی بات نہیں ہوگی۔ اخلاص اور پیروی، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، یہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور اسی طریقے سے ظاہری کسوٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، میری دلیل نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو ایمان اور اخلاص یہ باطنی کسوٹی ہے عمل کی، اور ظاہری کسوٹی اتباع رسول ہے۔ انہی بدعتوں میں سے جو بدعتیں رائج کر دی گئی، وقت کے ساتھ خاص کر دیا گیا کسی بدعت کو، کسی عمل کو جو عمل جائز تھا، مشروع تھا، وقت کے ساتھ خاص کر کے لوگوں نے اس کو بدعت بنا دیا۔ انہی بدعت اضافیہ میں سے یہ 15ویں شعبان کی بھی بدعت ہے، جو القریب آپ پر کے سامنے وہ تاریخ آ رہی ہے۔ پہلے ہی سے سوشل میڈیا میں 25 تاریخ کا خوب اعلان اہل بدعت کر رہے ہیں۔ جانتے ہو 25 کی رات کیا ہے، جانتے ہو 25 کی رات کیا ہے، خوب پبلسٹی چل رہی ہے۔ کیا ہے بھائی 25 کی رات؟ 15ویں شعبان ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا ہے، نماز کے لیے بیٹھنا ہے، تلاوت کے لیے بیٹھنا ہے۔ نماز تو بہت اچھی چیز ہے، ذکر و اذکار سے کس نے منع کیا؟ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو اسپیشلی عبادت کی ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر رات تہجد پڑھنے کی، تو آپ نے اس رات میں تہجد پڑھا؟ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اسپیشلی 15ویں شعبان کے لیے اگر آپ کی تہجد خاص ہے تو وہ ویسے ہی بدعت ہوگی جیسے کوئی اسپیشلی جمعہ کی شب میں تہجد قائم کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اسپیشلی 15ویں شعبان کی شب میں آپ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، جو اگر ثابت نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ زیارت قبر بھی جو مسنون شے ہے اصلاً، وہ آپ کی بدعت ہو جائے گی۔ زیارت قبر کا عام حکم ہے، لیکن کسی خاص دن کے ساتھ اگر آپ اس کو مخصوص کر دیتے ہیں کہ ہم 15ویں شعبان کو جائیں گے، ہم عید کے دن جائیں گے، ہم جمعہ کے دن جائیں گے، تو اس تخصیص پر آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اور اگر دلیل آپ نہیں پیش کرتے تو اس کے بدعت ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ تخصیص آپ کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں۔ کسی عمل کو آپ کہیں کہ ہم یہ اس کو جا کر کے سٹی میں ہی کریں گے، حالانکہ وہ عمل آپ اپنے محلے میں بھی کر سکتے ہیں۔ سٹی کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ پٹنہ سٹی میں جا کے کریں گے؟ ہے کوئی خصوصیت؟ نہیں ہے تو نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ تو کسی جگہ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ، کسی خاص صفت کے ساتھ اگر آپ کسی مشروع اور جائز عبادت کو مخصوص کر دیتے ہیں تو آپ اس کو سنت کے دائرے سے نکال کر بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں، اور بجائے ثواب کے آپ گنہگار ہوتے ہیں۔ اب یہ 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرنے کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے، بہت مشہور طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول پاک ہے کہ کہا گیا کہ اے علی، اگر 15ویں شعبان کو اگر پاؤ تو رات میں قیام اللیل کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ جانتے ہو وہ رات کیسی ہے؟ 15ویں شعبان کو سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ سر شام اتر جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو مجھ سے فریاد کرے۔ واللہ ثم واللہ، یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث باطل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث منقول ہے، اور اس کے اندر ایک شخص ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبرہ العامری القرشی، یہ راوی انتہائی کمزور ہے، بلکہ امام احمد اور یحییٰ بن معین دو امام بخاری کے اجلہ استادوں نے اس شخص کو حدیث گھڑنے والا بتایا ہے کہ حدیث گھڑا کرتا تھا، حدیث وضع کرتا تھا، بناوٹی حدیث ہے، بناوٹی حدیث کہ رات میں علی قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب بتاؤ بھلا وہ حدیث جو ضعیف جداً ہو، کم سے کم ضعیف جداً چاہیے جائے کہ وہ حدیث موضوع ہے، گھڑی ہوئی ہے، باطل ہے،
اس پر آپ کے ہمارے عمل کیا کی بنیاد پڑنی چاہیے؟ نہیں پڑنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ہر رات قیام اللیل کرتے ہیں، الحمدللہ 15ویں شعبان میں بھی قیام کیجیے گا۔ اگر آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے ایک پارہ قرآن مجید پڑھ کر کے سوتے ہیں تو آپ 15ویں شعبان کو بھی پڑھیے گا۔ اگر آپ کا روز کا وظیفہ ہے تو آپ کیجیے۔ اگر آپ کا معمول ہے ہر مہینے میں کہ 13، 14، 15 کا روزہ ایام 20 کا آپ رکھتے ہیں، الحمدللہ 13، 14، 15 کا بھی روزہ رکھیے گا۔ لیکن اگر یہ سب معمول نہیں ہے آپ کا تو اسپیشلی اس رات میں قیام کرنا اور دن کا ایک روزہ رکھنا یہ باطل درجے کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر عمل کرنا بالکل حرام، ناجائز۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں شعبان میں تو کیسا رہے گا؟ ہم ایک روزہ نہیں، ہم 3 روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ بھئی کیوں روزہ رکھنا آپ چاہتے ہیں؟ کہا ایام 20 کا روزہ ہے۔ ہم نے کہا ایام 20 کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت کی ہے کہ ایام 20 کا روزہ رکھو، ایک مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن کیا شعبان کے لیے تخصیص فرمائی ہے آپ نے؟ یا ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ مراد جی کا ہر مہینے کی؟ تو ہم نے کہا تو آپ سال کے 10 مہینے میں تو نہیں روزہ رکھتے، رمضان میں تو ایسے ہی فرض روزہ رکھتے ہیں، تو 13، 14، 15 نفلی کہاں ہوگا؟ تو سال کے 10 مہینے میں تو آپ نے روزہ نہیں رکھا ایام 20 کے، صرف شعبان میں آپ نے کیوں رکھا؟ تو اگرچہ 3 دن رکھا لیکن آپ نے صرف اس مہینے میں رکھا، یہ عمل سنت کے خلاف ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یہ پیترا بازی کرتے ہیں، ہمارے بعض اہل حدیث پوچھتے ہیں ایسے، ہم ان کو کہتے ہیں کہ نشانہ اور ہدف آپ کا 15 ہے، کیونکہ وہی جعلی روایت آپ کے پیش نظر ہے کہ 15 کو روزہ رکھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ ذرا دور سے باؤنڈری باندھ رہے ہیں کہ 13، 14 اس کے بعد 15۔ اگر یہ روزہ بہت فضیلت ہے اور پورے مہینے کے ثواب کا باعث ہے تو اللہ کے بندو ہر مہینے رکھو نا، 3 روزہ تو کوئی مشکل نہیں۔ اگر سوموار اور جمعرات تمہارے روزے کی عادت کا دن ہے اور 15ویں شعبان تمہارا سوموار یا جمعرات ہے، الحمدللہ تم رکھو۔ 15 شعبان کی حیثیت سے نہیں بلکہ سوموار کی حیثیت سے، جمعرات کی حیثیت سے، ایام 20 کے دن کی حیثیت سے، الحمدللہ کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے نزدیک وہ حضرت علی کی باطل روایت ہے جس کو ابن ابی سمرہ نے جھوٹے راوی نے بیان کیا ہے، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا حرام ہونا جائز۔ اس لیے شعبان میں کتنا روزہ رکھے؟ شعبان میں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، کثرت سے، بلکہ بعض امہات المومنین کہتی ہے کہ لگتا تھا کہ پورے مہینے ہی کا روزہ رکھے ہیں، حالانکہ پورے مہینے سے مراد کثرت سے، بکثرت، پورے مہینے کا روزہ کبھی بھی نہیں رکھا رمضان کے علاوہ، پورے مہینے سے مراد کثرت۔ تو کثرت کس کو کہتے ہیں؟ ہاف سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر 30 کا مہینہ ہے تو کم سے کم 16، 17 دن ہو تو کثرت کہیں گے۔ 29 کا ہو تو چلو 15، 16 رکھیں، تو 15، 16 روزہ رکھا، 17 روزہ، 20 روزہ رکھنے کی اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، خوشا قسمت، بڑا خوش نصیب ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا یا رسول اللہ اس کثرت سے اس مہینے میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اتنا تو کبھی آپ نہیں رکھتے۔ کہا ذاک شہر یغفر الناس عنہ، اس مہینے کی عظمت سے لوگ غافل ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ رجب اور رمضان کے اندر مشغول رہتے ہیں، رجب حرمت والا مہینہ ہے اسی لیے اس کا احترام کرتے ہیں، اور مت پوچھیے اہل بدعت نے کیا طوفان مچایا ہوا ہے رجب کے اندر۔ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں تو 15ویں رجب کی عبادت کرتے ہیں، تو 27ویں رجب کو شب معراج مناتے ہیں، تو 22 رجب کو حضرت جعفر کے نام کا کنڈا بھرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی انڈا کنڈا نہیں ہے، یہ 420 ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب کو مرے تھے، شیعوں نے اس کی خوشی میں پوری حلوہ بانٹا تھا، لیکن اہل سنت کا اس زمانے میں بہت زور تھا، تو اس لیے شیعوں نے بات کو چھپانے کے لیے کہہ دیا کہ صاحب ہم تو جعفر صادق کے نام کی نیاز نکالتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق ماشاءاللہ تبع تابعین میں سے ہے اور اہل بیت کے مومنین میں سے ہے، وہ بھلا کسی کو کیوں کہے گا کہ میرے نام کی نیاز نکالو؟ تو اے لکڑہارے کی بیوی تم مالدار ہو جاؤ گے، بالکل جعلی قصہ ہے جس کو منشی جمیل رام پوری شیعی نے لکھ دیا۔ وہ جو جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے، نہ موت کا دن ہے، البتہ مسلمانوں کے ماموں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی موت کا دن ہے جس پر شیعوں نے خوشیاں منائی۔ یہ مکاری ہے۔ تو رجب تو بہت اہمیت رہا ہے ان بدعتیوں کے نزدیک، ہمارے اہل سنت کے نزدیک وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، لگاتار 3 مہینے حرمت والے ہیں، ایک مہینہ رجب ہے۔ حرمت والے مہینوں میں اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں تم گناہوں سے پرہیز کرو، حرمت والے مہینے کا لحاظ رکھو۔ لیکن عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب میں بھی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بنیاد پر رجب میں عمرہ میں جاتے ہیں، بھیڑ لگتی ہے بدعتیوں کی،
اما عائشہ اندر سے سن رہی تھی، کہا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر ابن عمر پر رحم کرے، 4 عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں حج کے عمرے کو ملا کر، اور حدیبیہ کا وہ عمرہ جو نامکمل رہا جس میں واپس آئے ان کو بھی شامل کر لو، تو 4 عمرے، اب وہ 4 عمرے میں یہ موجود تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ، اب کبھی آپ نے کوئی رجب میں عمرہ نہیں کیا، کلہن فی ذی القعدہ، سب ذی القعدہ میں کیا، بھول رہے ہیں یہ، آپ کے پاس وقت ہے آپ چلے جائیے رجب میں عمرہ کرائیے، پیسہ ہے وقت ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے جا رہے ہیں کہ رجب میں عمرہ افضل تو بالکل غلط ہے، یہ سمجھ کے جائیے گا رمضان میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، حج کے برابر ثواب دلاتا ہے، یہ فضیلت آپ کو صرف رمضان میں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اسی طریقہ سے لوگ جاہلیت کی رسموں پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں رجب میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے لا فرع ولا عتیرہ، اہل جاہلیت پہلا بچہ جب ان کی اونٹنی سے وہ پیدا ہوتا تو اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے اور رجب کے اندر ذبیحہ کرتے، یہ تو جاہلیت کا عمل ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، ایون روزہ بھی نہیں رکھنا ہے رجب کے نام پر، الا کہ آپ کی عادت کا روزہ ہو تو رکھ لیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی آتا تھا، کیا بھائی کھاؤ، تو رجب کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر مارتے تھے، کہے کا رجب کا روزہ، کہاں سے آ گیا رجب کا روزہ، کھاؤ، رجب میں کون سا روزہ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں لوگ ادھر مشغول ہیں، رمضان میں تو ماشاءاللہ وہ صوم کا مہینہ ہے، ماہ سیام ہے، ماہ قیام ہے، ماہ قرآن ہے، نزول قرآن ہے، تو کیا کہنا، شعبان کا یہ جو مہینہ ہے لوگ اس سے غفلت کے شکار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت دنیا غفلت کی شکار ہو میں عبادت کروں، معلوم ہوا کہ غفلت کے وقت میں، فتنے کے وقت میں، جبکہ سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہو، اور اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ تنہائی میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت بہت بڑی ہے۔ کہا کہ صاحب ہر جو مرج میں قتل و غارت گری اور فتنے کے زمانے میں کوئی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ ہجرت الیہ، تو گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والا ہے ان کی زندگی میں۔ لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ فجر کی نماز کی کیوں اتنی خصوصیت ہے، اتنی فضیلت کیوں ہے فجر کے وقت کی؟ دنیا سوئی ہوتی ہے لیکن اللہ کے بندے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز باجماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 3:30 بجے 4 بجے دنیا کاروبار میں مصروف ہوتی ہے، تم اپنی نماز کو پڑھ کر کے جاتے ہو یا نمازوں کا اہتمام کرتے ہو۔ اسی نمازوں کے اندر خصوصیت سے صلاۃ وسطیٰ کو اہمیت دی گئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کے وقت کی نماز کی۔ کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز فرشتے کی حاضری کا وقت ہے۔ یہ اہمیت کیوں؟ اس لیے کہ لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں اس وقت، تو غفلت کے وقت میں عبادت کرو۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں شعبان میں کہ لوگ اس مہینے کی عظمت سے غافل ہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال کثرت سے اللہ کے پاس پیش کی جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ روزے دار کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے، روزے دار کی تلاوت کو قبول کرتا ہے، روزے دار کے صدقات کو اللہ قبول کرتا ہے، ہر عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تمہید ہے ماہ رمضان کے روزے، یہ نفل رکھتے 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 آپ کو رمضان کے روزے کے اوپر عادت پڑ جائے گی۔ قرآن کی اس مہینے میں تلاوت لوگ کرتے ہیں تاکہ رمضان کے اندر تلاوت آسان ہو جائے، گویا 1 مہینہ پہلے سے تیاری ہے رمضان کی۔ یہ روزہ شعبان کا نفلی روزہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرض نماز سے پہلے پڑھی جانے والی سنت مؤکدہ، اور رمضان کے بعد یہ شوال کے 6 روزے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کہ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی سنت۔ تو سنتوں میں سب سے اہم سنت سنت مؤکدہ ہوتی ہے جو پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے، اور عام نوافل کے اندر سب سے اہم نماز رات کی نماز، صلاۃ اللیل کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ہے۔ بہرحال تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن آپ کو بتا چکے ہیں اس سے قبل بھی کہ سنت پر عمل کرنا تو محنت اور مشقت چاہتا ہے، سنت تو دوام کو چاہتا ہے، محنت مشقت کو چاہتا ہے۔ اہل بیدت سمجھتے ایک رات جگ جائیں گے، پٹاخہ بازی کر لیں گے، آتش بازی کر لیں گے، مسجدوں کو چراغاں کر لیں گے، مولوی کو بلا کر کے وعظ نصیحت کر لیں گے، حلوہ ماڈا بنا لیں گے، کھا پی لیں گے، دن میں 1 روزہ رکھ لیں گے، بیڑا پار ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن 15 روزہ 17 روزہ 20 روزہ کوئی رکھے تب نہ سمجھا جائے کہ متبع سنت ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر سنت کی پیروی ہو تو یہ ہے۔ یہ کیا کہ 1 روزہ اور 3 روزہ، تو یہ تو ہے 15ویں شعبان کی حقیقت۔ اچھا تماشا اس پر بھی یہ دیکھیے کیسے، مطلب یہ کہ متشابہ سے دلیل پکڑتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی علامت ہے کہ وہ محکم کو چھوڑ کے متشابہ کو دلیل بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ دخان میں اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا جس دن حکمت والے فیصلے کو لوح محفوظ سے ہم الگ کرتے ہیں۔ یہ لیلۃ مبارکہ حضرت اکرمہ نے جو ابو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے کہا کہ 15ویں شعبان ہے۔ ارے بھائی قرآن مجید کو اللہ نے لیلۃ مبارکہ میں اتارا، وہ 15ویں شعبان میں کیسے ہو جائے گی؟ قرآن ایک جگہ کہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو گویا لیلۃ القدر وہی ہے جو لیلۃ مبارکہ،
اور یہ مبارکہ اور قدر کی رات کس مہینے میں ہے اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا دوسرے پارہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ تو 15 شعبان میں کہاں سے بات آ گئی؟ تو چاہے اکرمہ نے کہا ہو یا چاہے کسی اور نے کہا ہو، بالکل غلط کہا، 100% غلط کہا انہوں نے اگر کہا تو۔ اس لیے یہ ليلۃ مبارکہ ليلۃ قدر رمضان کے اندر ہے نہ کہ شعبان میں۔ تو وہاں تقدیر کے فیصلے کے ہونے کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی موت لکھی جا رہی ہے، آپ کی روزی لکھی جا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے نام پر دنیا باولا ہے کہ آج بس اس رات میں جگ کر کے روزی لکھوا لیں گے سال بھر کی۔ ارے سال بھر کی روزی لکھی نہ جائے گی، تو سب روزی ازل میں لکھ دی گئی، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ کب کون مرے گا جیے گا وہ بھی 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے لکھ دیا گیا۔ وہ تو لوح محفوظ سے فیصلہ نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ملک الموت اس سال فلاں فلاں مرے گا، اس سال فلاں فلاں کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس سال فلاں فلاں کو نقصان ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اور پھر وہ ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے بڑے تندرے سے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں بندے کی طرف جھانکتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے۔ تو اس میں ہمارے کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے کہ وہ جھانکے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ موحد کو بخشے، سینہ کو بے کینہ رکھنے والے کو بخشے۔ بعض روایت میں ہے کہ ساتھ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کو بخشتا ہے، بعض روایت میں ہے کہ شرابی کو چھوڑ کر کے بخشتا ہے۔ تو آپ مشرک مت رہو، آپ شراب چھوڑو، آپ ماں باپ کی خدمت کرو، آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، آپ دوستوں سے کینہ کپٹ ختم کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خود بخود تم مستحق ہوگے۔ تمہارے کرنے کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ تو اللہ کا فعل ہے کہ وہ جھانکے، وہ معاف کرے۔ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو موحد بننا ہے، آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے، نیکی کے اوپر قائم رہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آپ بہرور ہو جائیے گا۔ تو اس طریقے سے لوگ کہیں گے یہ حدیث ہے نا، تو یہ حدیث اس رات کی اہمیت اس معنی میں ہے اللہ کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے کہ ہم کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں تو کوئی حکم ہی نہیں ہے، کیا بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور رہ گئی بات جانے کی قبرستان میں، تو وہی ترمذی کی ایک روایت پیش کرتے ہیں اما عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پایا تھا بقیع میں، اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں جانتی ہو آج 15ویں شعبان کی شب ہے، اللہ تعالیٰ بنو کلب جو عرب کا ایک قبیلہ بکری پالنے میں بہت ماہر تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ مختا ہے۔ قسم اللہ کی یہ حدیث ضعیف جدا ہے، اس کی سند میں حجاج بن ارطا نام کا راوی ضعیف ہے، مدلس ہے، شیخ کا نام چھوڑ کے اگلے شیخ کا نام لیتا ہے، قابل اعتبار نہیں۔ اور اس نے جس سے روایت کیا یحییٰ بن کثیر سے، اس سے حجاج نے حدیث سنی بھی نہیں، اور یحییٰ بن کثیر نے عروہ بن زبیر سے حدیث روایت کی ہے، یحییٰ نے عروہ سے بھی نہیں سنا۔ تو گویا کہ حجاج ضعیف، جس سے روایت کر رہا ہے اس سے بھی سما نہیں، وہ جس سے روایت کر رہا ہے اس سے بھی اس کی سما نہیں، دو جگہ راوی گرا ہوا ہے، تو ضعیف جدا حدیث ہے۔ اس رات جاتے ہو قبرستان میں چراغ کر کے، آج جاؤ ابھی جاؤ، کل جاؤ صبح میں اپنے باپ کی قبر پر، سال بھر جاؤ، جب موت کی یاد آئے چلے جاؤ، مردوں کی بخشش کے لیے دعا کرو، اپنی موت کو یاد کرو۔ کون منع کرتا ہے زیارت قبر سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثر ذکر حاضم لذات الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن تم نے ایک رات متعین کر لیا اور تمہارا بیس ہے ضعیف حدیث، اس سے بدعت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بدعتوں سے بچاؤ۔ الحمدللہ جتنی نوافل نمازی کی شکل میں، روزے کی شکل میں اللہ کے نبی نے ہم کو چھوڑ دی ہے، ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے، وہ ہمارے لیے بہت کافی اور وافی ہے۔ لیکن جب سنت کو چھوڑو گے ایک بدعت پیدا کر دے گا شیطان، اور شیطان کو کبھی یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی سنت پر عمل کرے، اس کو تو پسند ہے کہ آدمی بدعت پر عمل کرے۔ اس لیے سلف صالحین نے کہا کہ شیطان کو بدعت کسی بھی گناہ سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، چور کرتا ہے چوری کی چوری حرام ہے، زنا بدکاری حرام ہے، لیکن بدعتی ایک بدعت کرتا ہے تو دھڑلے سے کرتا ہے کہ یہ تو سنت ہے۔ ارے حدیث نہیں معلوم ہے؟ ابو ترمذی میں حدیث ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بتائیے۔ ارے 15ویں شعبان کی عظمت اور اس کے دن کے روزے کی حدیث ابن ماجہ میں علی سے نہیں منقول ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا جانے بدنصیب کہ وہ حدیث باطل حدیث ہے۔ تو دعات فتنہ اور دعات ضلال اور بدعتی مولویوں کی دندناہٹ ہے، سوشل میڈیا پر ایسے چھائے ہوئے ہیں، ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کے بیان کر رہے ہیں، ایسی چرب زبانی سے بیان کر رہے ہیں کہ نہ کچھ۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیجیے، علم حاصل کیجیے، علم کی مجلسوں میں شریک رہیے، مطالعہ کیجیے، علماء سے رجوع کیجیے۔ جب آپ کے پاس علم آئے گا انشاءاللہ آپ کا دین محفوظ رہے گا، اب کوئی بھی لٹیڑا آپ کے دین کے اندر شبہ پیدا نہیں کرے گا، کسی طرح کی خارجی شہوت آپ کو دین سے برگشتہ نہیں کرے گی۔ میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ
حق اور ہدایت کی راہ دکھائے اور حق و ہدایت کی راہ پر چلائے اور سنت کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. انہ تعالی سمیع مجیب. صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.